علی کا لال ہے، علی کے لال محمد کے چین زندہ آباد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ آباد، علی کے لال محمد کے چین زندہ آباد، جناب فاطمہ کا نور عین زندہ آباد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین، حسین زندہ آباد۔ اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب ذیشان اب میں خطابت کے لیے رہبر ملت، ماہر قانون، شہنشاہ علوم و فنون حضرت مولانا سید آل محمد قادری الموسوی الجیلانی المعروف شبر پاشا صاحب قبلہ ایڈوکیٹ و خلف صبح شہزاد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار اپنی خطابت سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين أكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث آله ومدر كماله مرشدي سيدي وسيلتي محي الدين الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم. شہ نشین پر جلوہ افروز صدر جلسہ شہزاد حضور غوث العظم حضرت العلامہ مولانا سید شاہ علی مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا صاحب قبلہ جانشین حضور خطیب دکن و برادر مکرم حضرت العلامہ مولانا سید شاہ علی رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا صاحب قبلہ و صیف دکن مولانا سید شاہ محمد علی قادری الحاشمی ممشاد پاشا صاحب قبلہ و مولانا سید شاہ قادر محی الدین قادری صاحب جنید بادشاہ و شمشیر حیدری مولانا سید شاہ سیف اللہ حسینی قاطری سیف پاشا و تمام علماء کرام و حاضران مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرما دیا. حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اس امت میں پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش پیغمبروں نے کی تھی، جس امت میں پیدا ہونے کی دعائیں پیغمبر بنی اسرائیل نے کی تھی. وہ نبی جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے پیغمبروں کا
امام بنا کر بھیجا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اول آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے کمالات معجزات سارے پیغمبروں میں تھے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے کمالات معجزات کو جمع کر دیا تو وہ ذات گرامی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے، وہ معجزات عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اول سے آخر تک کا علم اللہ نے سکھایا۔ سکھانے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو ہر شے کا، ہر چیز کا علم ہے۔ ہر اس بات سے آدم علیہ السلام باخبر ہے تو نبی پاک علیہ السلام بھی باخبر۔ اگر کسی پیغمبر میں خوبصورتی ہے، کسی پیغمبر کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو سنو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اماں جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے محمد، اے مصطفیٰ جان رحمت، یا رسول اللہ، اگر مصر کی عورتیں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹا لیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ ہو جو کمال میرے اور آپ کے آقا کو اللہ رب العزت نے دیا تو ساری خوبیوں کا مالک بنا کر رحمت للعالمین کو بھیجا، سارے پیغمبر کا سردار بنا کر آپ کے ہمارے آقا تشریف لائے۔ تو بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی ایسے پیغمبر، نبی اور رسول گزرے ہیں جنہوں نے جامِ شہادت پیا۔ جنہوں نے جامِ شہادت پیا ہو تو بظاہر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پاک میں یہ معاملہ نظر نہیں آتا، تو اللہ نے رسول پاک کے 2 شہزادوں کو چن لیا، ایک سے ظاہری شہادت کرائی، دوسرے سے باطنی شہادت کرائی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے رائے اللہ میں اپنا سر دے کر ظاہری شہادت کی، اور سرکار امام حسن علیہ السلام نے جن کو زہر دیا گیا وہ باطنی شہادت۔ سارے عروج و کمال میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں تھی۔ وہ خوبصورتی جو حسن یوسف کو دیکھ کر کہتے تو جب سرکار حسنین کریمین تشریف لاتے تو صحابہ دیکھ کے کہتے تو یہ تو شبیہ رسول اللہ ہے۔ اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پاک پہ درود و سلام بھیجتے۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو۔ اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، وہ آرڈر سب سے پہلے لینے والی جماعت کا نام صحابہ کرام ہے۔ سب سے پہلی جماعت جنہوں نے نبی اور آل نبی پہ درود پڑھی وہ صحابہ کرام تھے۔ اور پیر و مرشد شہزادے حضور غوث العظم حضرت علامہ سید شاہ کاظم بادشاہ قادری الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ہماری جماعت کا نام اللہ کے فضل سے نبی پاک علیہ السلام نے رکھا۔ ہر جماعت کا نام کسی ملاٹے نے رکھا، مگر اہل سنت والجماعت کا نام مصطفیٰ جان رحمت نے رکھا۔ ایک مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے،
تو کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا نہیں، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے، وہ کون ہوں گے جو جنتی ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مانا علیہ وصحابی، جو میرے راستے پہ چلیں گے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلیں گے، جو میرے راستے کو یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے اور صحابہ کرام کے راستے پہ چلیں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ساری زندگی پاک میں آقا علیہ السلام نے دین کو مکمل کر دیا۔ آنے والی تا قیامت تک کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آقا نے ہر عمل کر کے بتا دیا، حج کے طریقے بتا دیے، روزہ کیسا رکھنا بتا دیا، نماز کیسی پڑھنی بتا دی، اللہ کی راہ میں کیسا قربان ہونا بتا دیا، اپنے آپ کو سدھارنا بتا دیا۔ تو پھر یہ صحابہ کا رستہ کیا ہے؟ صحابہ کا رستہ کیا ہے؟ تو صحابہ کا رستہ میں اس اجل صحابی کا واقعہ سنا کر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میری مراد حضور سیدنا فاروق اعظم سے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آنے والی امت کے لیے تا قیامت ایک سبق چھوڑا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہر حیات مبارکہ میں ایک صحابی اور ایک یہودی کے بیچ میں کسی معاملے کو لے کر جنگ شروع ہو گئی، بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ وہ یہودی اقلیت میں تھے، صحابہ زیادہ تھے، کوئی چیز خریدنے میں تاجر سے بحث ہو گئی کہ صحابی کہتے کہ میں نے خرید لیا، یہودی کہتے کہ نہیں یہ آپ نے نہیں خریدا، یہ میں نے خریدا ہے۔ بات اتنی بڑی کہ یہودی ڈر گیا، مگر ڈرتے ڈرتے کہہ گیا کہ چلو چلتے ہیں رحمت للعالمین کے پاس، چلو چلتے ہیں آپ کے پیغمبر کے پاس، وہ عدل کرنے والے ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے صحابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ یہودی ہو کے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فیصلہ فرما دیں گے، تم جاؤ ان کے ساتھ آقا کے دربار میں حاضر ہو۔ جب وہ آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، جب وہ دو آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، صحابی بہت کہتے ہیں تو سنو، صحابی نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور یہ تاریخ کا سب سے بہترین مقدمہ ہے۔ کیوں کہ ہر مقدمے میں یہ ضروری ہے انصاف کرنے والے کو کہ دونوں کو سنیں، کمپلین ڈالنے والے کو سنیں، ایکیوز کو سنیں، تو دونوں کو سننا لازم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو سب جانتے ہیں، پھر بھی تا قیامت ایک آرڈر منا رہے ہیں کہ میری امت کبھی کسی کا فیصلہ کرو تو دونوں کو سنو، گواہوں کو سنو، بغیر اس کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ معاملہ دونوں سے دریافت کیا، دونوں سے سنا اور کہا کہ یہودی حق پر ہے، اس سودے میں یہودی حق پر ہے، اس صحابی کو، نمازی کو، حاجی کو، روزہ رکھنے والے کو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو کہا تو حق پر نہیں ہے، تو چلے جا۔ تو وہ صحابی نکلے، وہ روزہ رکھنے والے نکلے، وہ حاجی نکلے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، وہ پہنچے سرکار سیدنا فاروق اعظم کے گھر پر۔ وہ پہنچتے ہیں سرکار فاروق اعظم کے گھر پر، کھٹکا مارتے ہیں، پتہ نہیں کہ موت کو کھٹکا مار رہے ہیں، کھٹکا مار کے کہتے ہیں کہ دستک دے کے اے فاروق اعظم باہر آئے۔ تو جب فاروق اعظم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، تو کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ماجرا کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، میرے حق میں نہیں کرا۔ تو جب فاروق اعظم نے یہ سنا اور کہا کہ اب وہ سن چکا ہے تو میرے پاس کیوں آیا؟
تو کہنے لگا مجھے انصاف چاہیے، فیصلہ آپ کریں، مجھے قول نبی معاذ اللہ قبول نہیں، یہ کہنا ہی تھا۔ فاروق اعظم نے کہا ذرا ٹھہر جا، تھوڑا رک جا، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، باہر آئے، اس کا سر قلم کر دیا۔ کس کا سر قلم کر دیا؟ ایک صحابی کا، ایک نمازی کا، ایک روزدار کا جو حج کر چکا تھا، کس کا سر قلم کر دیا؟ سارے مکے میں کوہرام مچ گئے کہ فاروق اعظم نے بغیر کسی گواہ کے، بغیر کمپلیننٹ کی کمپلینٹ کے ایک صحابی کا قتل کر دیا۔ جب یہ ماجرا آگے بڑھا تو نبی رحمت کے پاس مقدمہ پہنچا۔ آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کو طلب فرمایا، کہا بلاؤ عمر۔ اور فاروق اعظم جب یہ آواز سنی، یہ صدا آئی کہ نبی رحمت بلا رہے ہیں، تو آگے بڑھتے، آسمان کو دیکھتے اور اپنے قدم، اپنی آنکھیں زمین پر رکھ کے حضور کے حکم پر چلے جاتے۔ یہ جانا ہی تھا، اللہ نے مدد فرما دی اور آیت نازل ہو گئی، جب تک میرے محبوب کو اپنا سب کچھ نہیں مانو گے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو عشق میں کیے جاتے ہیں فیصلے، اس کی لاج اللہ رکھتا ہے۔ فاروق اعظم کا یہ عظیم واقعہ۔ اب جب بات نکلی ہے امیر المومنین کی، تو دوسرا واقعہ بھی حضرت کی اجازت سے انہی کا سنا دوں۔ یہ واقعات سیدنا فاروق اعظم کے کس لیے تھے؟ یہ تا قیامت امت کو سبق دینے کے لیے، اہل بیت اطہار کی محبت دلوں میں ڈالنے کے لیے تھے، اختیارات صحابہ کو، اختیار سادات کرام دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے تھے۔ سرکار فاروق اعظم امیر المومنین حکومت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ان کے صاحبزادے اور سرکار امام حسن علیہ السلام ابن ابی طالب کے بیچ میں کچھ جھڑپ ہو گئی۔ کھیل کا میدان ہے، دونوں کم سن، دونوں کم عمر، بات بحث و تکرار ہو گئی تو یہ کہنے لگے میں امیر المومنین فاروق اعظم کا بیٹا ہوں۔ اب سادات کرام کی ایک خصوصیت ہے، جو داڑھی ٹوپی شملے والے کو دیکھے یہ سوچتے کہ یہ ہمارے نانا کا غلام ہے۔ یہ وہاں تک نہیں تھا، آج بھی سلسلہ جاری۔ اور جو سیدوں کا وفادار ہے وہ حکم بجا لائے گا، اور جو غدار ہے وہ کاٹ ماٹ کر کے ویڈیو اپلوڈ کرے گا۔ تو سرکار فاروق اعظم کے صاحبزادے یہ بڑے جوہ و جلال میں کہنے لگے کہ میرے والد مصر کے فاتح، میرے والد شام کے فاتح، میرے والد امیر المومنین، آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ تو سرکار سیدنا امام حسین فرماتے ہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ یہ کہنا تھا، وہ کم سینی میں بھاگتے دوڑتے حرم کو پہنچ گئے۔ کہا فاروق اعظم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگے آج حسن ابن علی نے میرے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ میں ان کا غلام اور آپ ان کے نانا کے غلام۔ تو فاروق اعظم فوراً اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ گئے، اپنے بچے کو سمجھایا، بولو کیا بات ہوئی، کہاں ہوئی، کس نے کہا؟ تو پھر سے انہوں نے دہرایا۔ تو جب وہ دہرا رہے تھے دوسرے صحابہ جمع ہو گئے، اب سوچنے لگے کہ اب علی ابن ابی طالب بھی میدان میں آئیں گے، فاروق اعظم ادھر سے جلال میں آئیں گے، دیکھنا ہوگا کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا ماجرا ہونے والا ہے۔ سب فکر مند ہے، مگر فاروق اعظم کی فکر کوئی دوسری ہے۔ آج جو وہ سننا چاہتے تھے وہ مل رہا ہے۔ وہ فوراً اندر گئے،
پیپر لیا، سیاہی لی، قلم لیا، باہر آئے، اپنے بچے سے پوچھنے لگے بتاؤ حسن ابن علی کہاں ہے، مجھے ان تک لے کے چلو۔ وہ خوش ہو کر میدان میں لے کے آئے، میدان میں ننھے شہزادے ٹھہرے ہوئے ہیں، فاروق اعظم آ رہے ہیں تو ساتھ میں امیر المومنین کے ایک لشکر آ گیا، سارے کے سارے آ گئے، یہ علی ابن ابی طالب کے شیر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، مولا علی کے شیر ٹھہرے ہوئے ہیں اور آ کے پوچھا کہ بتاؤ شہزادے آپ نے میرے بیٹے کو کیا کہا، تو کہنے لگے وہ علی کے شیر ہیں، کہا میں نے کہا تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ یہ کہنا ہی تھا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ یہ شہزادے، اے ابن علی، میرے سرکار، اے جنت کے شہزادے، اے جنت کے سردار، آپ یہ لکھ کے دے دیں گے جو آپ نے کہا۔ تو کم سینی میں میرے آقا نے کہا مجھے لکھنا نہیں آتا، تو کہا میں لکھ دیتا ہوں، آپ نشان لگا دیں گے، آپ دستخط کر دیں گے۔ تو کہنے لگے لاؤ لکھ دو، میں تمہارے دل میں جو بھانس چبھی ہے وہ نکال دوں گا، آج آپ کو وہ چیز سے بری کر دوں گا، لکھ لو۔ تو فاروق اعظم نے سخت لکھا، دستخط لی اور جھومنے لگے، حرم مکہ میں جا کے جھومنے لگے۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر جہاں جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ فاروق اعظم سرکار امام حسن کے اس خط کو لے کر رقص کرنے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کبھی آپ کو مصر فتح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا رقص کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ تو کہنے لگے سنو، میں پریشان تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کو کیا چہرہ بتاؤں گا، میں اگر کل ختم ہو جاؤں تو نبی پاک علیہ السلام کو خبر میں کیسے دیکھوں، محشر میں کیا نامہ اعمال بتاؤں؟ تو آج مجھے سند مل گئی ہے وہ بھی سیدوں کے گھر سے، حسن ابن علی سے، کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، کا غلام ہوں۔ ارے سنو، کس نے کہا یہ؟ جسے اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوان کے زمرے میں، انہوں نے کہا۔ جس کو محمد عربی سرکار پاک علیہ السلام نے کہا یہ عشر مبشرہ ہیں۔ کیا عشر مبشرہ کا مطلب؟ جن کو زندگی میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ارے جو جنت کا سرٹیفکیٹ لینے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جب تک علی ابن ابی طالب کے بچے کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دے، کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل محمد، آل محمد۔ 1400 سال کے بعد یہ ملا کے کہتے ہیں آج 1400 سال کے بعد اس امت کی بدبختی اور جرت تو دیکھو کہ سادات کرام کے اوپر بوجھ بنائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ کیا جا رہا ہے، فیس بک پر لکھا جا رہا ہے۔ کیا لکھا جا رہا ہے؟ کہ یہ سیدوں کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں کہ کیا سارے سیدہ جنت میں جائیں گے؟ یس جائیں گے، جنت حسنین کریمین کی جاگیر ہے، اگر وہ اجازت نہ دینا تو کسی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب کچھ لمحے آپ حضرات کے اور شہنشاہ خطابت کے بیچ واقعہ کربلا کے 2-4 جملے عرض کرتا چلوں، پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ یہ شہادت کا معاملہ جو شروع ہوا یہ اللہ نے طے کیا
کہ سرکار امام حسین علیہ السلام سے سرکار امام علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری شہادت یہ اللہ عز و جل نے پہلے سے طے فرما دی تھی، تو کربلا کا میدان کا واقعہ یہ رونما ہوا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام سرکار امام حسین علیہ السلام کو لے کر بڑی محبت فرما رہے ہیں، لبوں کو چوم رہے ہیں، پیشانی مبارک کو چوم رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، نواز رسول شہزاد رسول گود میں امام حسین سے لاڑ فرما رہے ہیں، تبھی جبرائیل امین حاضر ہو گئے۔ جبھی جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے اس شہزادے کو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمم بوجهك الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لحظة وعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ تو بتا رہا تھا کہ جبرائیل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے یہ ننھے شہزادے کو، اس لخت جگر کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور کربلا کے میدان کی مٹی لے کر آتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو سمجھ جانا حسین شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے ایک ہی لمحے میں جو خوشحال تھے اپنے نواسے کو گود میں لے کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ ارے سنو، 1400 سال کے بعد غم حسین منانے پہ اعتراض کرنے والوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ انتقال سے 50 سال پہلے میرے آقا نے آنسو بہائے اور امت تا قیامت میرے آقا کو یاد کرتے روئے گی۔ جب تک تم غم حسین میں رو گے نہیں، تم کیسے حقدار ہوگے شفاعت کے، تم کیسے حقدار ہوگے آب کوثر پہ جام پینے کے۔ نبی پاک علیہ السلام، اب یہ عقیدے کی بات جیسا پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے، لمبے کرتے اونچے پیجاموں والوں کے لیے ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں، بھائی آ جاؤ رائے راستے، اپنے اندر کے باہر کے آل آر ویلکم، بغیر اعتراض کے آ جاؤ کیونکہ جنت یہیں سے ملے گی۔ تو بتا رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب جو اللہ نے سکھایا، اول سے آخر تک کا میرے نبی کو، آپ کے ہمارے نبی کو علم ہے، رحمت للعالمین سب جانتے ہیں۔ تو جب وہ مٹی دی گئی تو امہات المومنین رو کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ابھی تو خوشحال تھے، اچانک ایک لمحے میں کیا ہو گیا؟ آپ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو کہا ام سلمہ کو بلاؤ۔ امہات المومنین ام سلمہ کو طلب فرمایا۔ جب امہات المومنین ام سلمہ سرکار علیہ السلام کے حکم پر حاضر ہوتی ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، یہ مٹھی رکھو، جس وقت میرا حسین شہید ہوگا تم زندہ ہو۔ اور کہا کہ اس مٹھی کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ خون میں بدل جائے گی تو سمجھنا حسین شہید ہو گئے۔ یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا کا علم۔ اور دو باتیں اس واقعے سے سمجھنے آ گئی کہ غم حسین میں رونا سنت رسول ہے، غم حسین میں آنسو بہانا یہ سنت رسول ہے۔ اب کربلا کے عظیم سبق پہ بات کروں گا جو تا قیامت امت کے لیے میرے آقا امام حسین نے دے دیا۔ سرکار امام حسین
کربلا کے میدان میں گئے کیوں؟ مجھ سے پیشور مقرر نے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ عظیم سانحہ تھا، تو سنو کہ آنے والی امت کو ایک عظیم سبق تھا، جس نے سرکار امام حسین کی زندگی پاک پڑھ لی اور عمل کر لیا، سوچو گویا اس نے جنت حاصل کر لی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے تو کوئی عظیم لشکر لے کے نہیں، عظمت والا لشکر لے کے نکلے، 72 کو لے کے نکلے، جس میں 5 مہینے کے معصوم علی اصغر بھی تھے، کم سن علی اکبر بھی تھے، خاندان رسول تھا، گھر تھا، رسالت کا گھر تھا، نبوت کے گھر والے تھے۔ کون تھے؟ خاندان علی ابن ابی طالب تھے۔ سارے نکلے۔ کیوں نکلے؟ جب دین کو پھیلانے کی بات آئی تو رسول اکرم نے دین پھیلایا، اشاعت دین کی بات آئی تو صحابہ نے دین کو اشاعت کے لیے آگے بڑھا، کسی نے آدھا لایا، کسی نے سب کچھ لایا۔ جب دین کو بچانے کی بات آئی تو صرف خون ہی میچ کرتا تھا۔ حسین کریمین نے اپنی شہادت دے کے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچا لیا۔ کیا کر رہا تھا یزید ابن معاویہ؟ وہ کر کیا رہا تھا کہ اسلام کے پرچم تلے شراب نوشی کو عام کر رہا تھا، زناکاری کو عام کر رہا تھا، اسلام کے پرچم تلے وہ سود لے رہا تھا، اسلام کے پرچم تلے وہ جوا کھیل رہا تھا، ساری برائی اسلام سے دشمنی میں کر رہا تھا۔ تو جب سرکار امام حسین نے اقتدار لے لیا تو چھوڑ دیے، کیونکہ وہ تو جنت کی اختیار رکھتے ہیں، وہ تو جنت کے مالک ہیں، نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں، انہیں دنیا کے اقتدار کی کیا کرنا۔ سرکار امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنی جان کی قربانی دی، اپنا سر مبارک دیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچا لیا، شریعت مصطفیٰ کو بچا لیا۔ جب جب اسلام کو ضرورت پڑی تو شبیر کے اس عظیم کارنامے سے سبق لینا پڑے گا۔ اب کربلا کا میدان ہے، اب حور کے بارے میں سناؤ۔ حضرت حور وہ جو یزیدی قافلے میں سے تھے، وہ آئے، سرکار امام حسین علیہ السلام کا قافلے کا گھیراؤ کر دیا اور کہا کہ اب آپ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، آپ کو مڑنے نہیں دیا جائے گا، کہیں موو ہونے نہیں دیا جائے گا۔ تو سرکار امام حسین نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا یا امام اسے کربلا کہتے ہیں۔ تو جو کربلا کے بارے میں 4 سال کی عمر شریف سے سن رہے تھے، گھوڑے سے اتر گئے اور کہا اس زمین پہ تو ہمارا خون بہے گا، یہ تو ہم نے سن رکھا ہے۔ اپنا قافلہ رکا، اپنے خیمے لگائے، نماز کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ سرکار کا جب قافلہ کربلا کے میدان میں جمع ہو گیا تو 22,000 کا لشکر سرکار امام حسین علیہ السلام کے 72 کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف ایسے کھڑا بلکہ جب تلاوت قرآن سادات کرام کرتے، رسول اللہ کا گھرانہ کرتا تو ان کے قافلوں میں، ان کے خیموں میں ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو یہ ڈرتے کہ کیا 72 مل کے ہم سب کو ختم تو نہیں کر دیں گے، تو کیا کرنا ہوگا؟ تو کسی نے کہا ان کا پانی بند کرنا ہوگا، تو پانی بند کر دیا گیا۔ اور یہ بھی امت کی بڑی ٹریجڈی ہے، ہر زمانے میں مخبر ہوا کرتے تھے،
اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھے. بڑا مخبر، منلا مخبر، چھوٹا مخبر، ہر لیول کا ایک مخبر ہوتا. تو اس یزیدی کمانڈر نے اپنے چھوٹے مخبر کو بھیجایا کہ بتاؤ جا کے حال تو دیکھو کہ حسینی قافلہ کس حال میں ہے. وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، دریافت کرتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ ان کے جانوروں کے پاس کھانے کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں. تو تھوڑے ٹائم گزرنے کے بعد دوسرے مخبر کو بھیجاتا کہ اب جا کے دیکھو کیا حال ہے. تو وہ جا کے دیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے پاس کھانے نہیں ہیں، ان کے پاس پینے نہیں ہیں، جانوروں میں دم ختم ہو گیا، مگر قرآن کی تلاوت جاری ہے، اللہ سے ربط قائم و دائم ہے، ان کے حوصلے بلند ہے. تو کہا تھوڑا اور رکتے ہیں، تھوڑا اور رکتے ہیں. تو تیسرے سب سے بڑے مخبر کو بھیجایا. وہ بھی اسلامی لباس، داڑھی، ٹوپی، اور روایتوں میں آتا ہے وہ مخبر کنڈا تھا، تھوڑا ترچھا دیکھتا تھا، ترچھا دیکھتا تھا. اب وہ نکل کے پہنچ گیا وہ مخبر، خیمے حسین میں داخل ہوا اور سب معاملات دیکھا، اور دل میں اس کے کہیں نہ کہیں یہ بات تھی، وہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ اگر جنت میں لے کے جانے والے ہیں تو یہی ہے، اگر آب کوثر پہ پلانے والے جام ہے تو یہی ہے. مگر وہ مجبور تھا دنیا اور عیش و عشرت کے لائے اپنے مقام کو رکھنے کے لیے، وہ اپنے اولاد کنبے کو بچانے کے لیے اس نے مخبری کر دی. وہ جانتے بوجھتے یزید کے پاس آیا، اس کی فوج کے پاس آیا اور کہنے لگا اب وقت آ گیا ہے کہ قافلے میں نہ دم ہے، نہ وہ گفتگو کر سک رہے ہیں، نہ وہ ٹھہر سک رہے ہیں، ان کے جانوروں میں بھی دم نہیں، وہ ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اب تک وقت پہ ہم حملہ نہیں کریں گے تو کہیں اللہ کی طرف سے ان کے پاس مدد نہ آ جائے، اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں. تو 10 محرم الحرام کو سرکار امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے آگے. سرکار نے خطبہ دیا کہ پہچانو اگر اس زمین پر، روئے زمین پر اگر کوئی آل محمد ہے تو وہ میں ہوں، جس پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے وہ میں ہوں. تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ ارے میں جنت کے نوجوانوں کا سردار. مگر یہ اشرفیوں پہ بکے ہوئے یہ یزیدی وہ بھول گئے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے سرکار کے خطبے کو بھول گئے. مگر جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو جس پور نے سرکار امام حسین کے قافلے کو روکا تھا، وہ رات میں اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین ابن علی اگر معافی دے دے، اگر جنت دے دے، اگر آب کوثر پہ جان پلا دے تو میں توبہ کرنے تیار ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو واپس جانے نہیں دیا مگر آپ کے قدموں پر اپنا سر کٹانے تیار ہوں. وہ سید السادہ، وہ حضور کے نواسے، وہ لحظ جگر رسول معاف فرما دیے. اور سیدنا حور بے شمار یزیدیوں کو جہنم میں بھجا کر خود بھی جام شہادت پا لی. سرکار امام حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار کی اس عظیم قربانی سے ہمیں زندگی کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے سبق لینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مارے کے کربلا 1400 سال پہلے ہو گیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں، وہ معرکہ ہوا، وہ واقعہ رونما ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہدایت کی. تا قیامت سرکار امام حسین کے اس سبق کو یاد کرنے کے لیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. تو میں نے دیکھا ہے جب جب ظلم کے آگے
اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو مجھے اس میں حسین ابن علی کی جرت نظر آتی ہے، چاہے وہ تمہارے ہمارے پیر و مرشد کی آواز ہو۔ ہر میدان میں ہر وقت پیر و مرشد نے سرکار امام حسین کے اس جذبے سے سبق لے کر تبلیغ اسلام کی ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لایا ہے۔ کئیوں نے تو حملے کر دیے، بھٹکل کے شہر میں پیر و مرشد کے جلسے میں بم گرائے گئے، وہاں میں بھی تھا، گولیاں داغے گئی، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے، غوث و اعظم کے صدقے ان کو کچھ دھکا نہیں لگا۔ یہ جرت میں نے پوچھا کہ پیر و مرشد یہ کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگے کربلا کا میدان کا واقعہ بھول گئے کیا؟ حق کے لیے آواز اٹھانا اور باطل کو کچلنا یہ ہر مرد مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی ایک مرد مومن کے بارے میں بات کہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ سبق کے لیے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب شریعت مصطفیٰ میں دخل اندازی، چاہے وہ کربلا کے میدان میں کرنے کی کوشش کی ہو، چاہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کرنے کی کوشش کی ہو، ہر وقت غلامان امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری مراد بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ہے۔ جب شریعت کے ترمیم بل آیا تو انہوں نے اپنے ایک رفیق کو کہا، میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا میں ایک ایک کے پاس جاتا، ایک ایک ایم پی کو کہتا کہ بھائی تم مدد کرو، تم اس کی مخالفت کرو، تم اس کی مخالفت کرو، کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا۔ کہنے لگے میں اپنے آپ کو ایک لاچار کی طرح محسوس کر رہا تھا، تبھی مجھے کربلا کے میدان سے ہمت مل گئی اور میں اٹھ کھڑا ہوا، کچھ نہ کر سکا تو بل کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ میں نے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کہا، میں نے اپنے قائد کے بارے میں کہا، میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، فاروق اعظم کی طرح اپنے عشق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر 1400 سال کے بعد کوئی ملا ملاٹا اس جگہ پہ آ کے سیدوں کی شان میں گستاخی کرے، فیس بک واٹس ایپ پہ کرے، تو اگر آپ پہلے درجے کے مسلمان، جو ہاتھ سے روکنے والا پہلے درجے کا مسلمان، جو زبان سے روکنے والا دوسرے درجے کا مسلمان، جو دل میں برا سمجھے تیسرے درجے کا مسلمان، اگر آپ ہندوستان کے قوانین کے مطابق پہلے درجے پہ نہیں جا سکتے تو اسی ہندوستان کے قوانین کے مطابق آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ دوسرے درجے میں ضرور جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی سیدوں کے بارے میں فیس بک پہ لکھے، واٹس ایپ پہ لکھے، ویڈیو بنا کے ڈالے، تو آپ بھی لکھ دینا تیری اصل یزیدیت ہے۔ مجھ سے ایک سرکار کی اجازت سے وقت نہیں لیتے ہوئے زیادہ، مجھ سے ایک ملا ملاٹا جو پریشان ہو گیا تھا، آج سنا رہا ہوں واقعہ پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کی زندگی پاک میں ایک واقعہ، کیونکہ پیشے سے وکیل ہوں، پریشان ہوئے تو آ گئے تھے کہ فلانا فرقے والے دھوس کے مسجد میں بھوت مارے، بھوت دھوئے، حضرت آٹو میں بیٹھے تو آٹو میں بھی مارے، گرا کے مارے، منہ پھوڑ دیے، عثمانیہ کو لے کے گئے۔ تو میں بولا ارے بھائی تم تو اپوزٹ خیمے کے، میرے کنے کہیں کو آ رہے ہیں؟ تو بولے نہیں، جب پریشان ہوتے سیدہ یاد آتی۔ میں نے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہو کے پوچھا کہ مجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں، کیا حکم ہوتا؟ تو کہا سیدوں کا شیوا ہے، کسی کو مدد کرنے کے لیے نہیں روکنا، مدد کر دینا۔ آپ مدد کر دیجئے۔ تو الحمدللہ کافی مدد کیا، اللہ گواہ ہے زیادہ نہیں بولتا، مگر وہ ملے کے ایک صاحب میرے پاس ریگولر آنا شروع کر دیے، حضرت آپ مدرسے کو آئیے، ناج وہاں ہے، شیرم بلشاد میں وہاں پہ ہے، آئیے۔ میں بولا دیکھیے میں نہیں آتا مدرسے کو آپ کے، کیا قصہ ہے بولیے؟ مجھے ایک ڈاؤٹ ہے، فری آف کاسٹ مدد کرانا، ذرا ایک مرتبہ میرے کو کلیئر کریے کہ آپ لوگوں کے تو امام بولے سیدوں کے اوپر جان حساب، سیدوں پہ جان دے دینا، سیدوں کا یہ معاملہ، ارے سیدہ تو سیدہ، امام حسین امام حسن کا مقام تو مقام ہے،
سرکار غوث پاک کے بارے میں بولے تجھ سے در در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری بھی گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ارے انہوں اپنے آپ کو یہاں تک لے کے آئے، تم لوگ آپ سیدوں کو کیسا خلاف بولتے؟ تو بولے حضرت یہ اندر کی بات ہے۔ بولا کیا بات ہے؟ تو بولے ہمارا نیٹ ورک بہت پھیلا ہوا ہے، تو ہم لوگ پورے گروپ بن کے اسٹریٹجی بنا کے کام کرتے۔ کیسا کام کرتے؟ تو بولے پہلے وہ سید زادے کو اسلام سے باہر کرنے کی کوشش کرتے، ڈائریکٹ سید پہ حملہ نہیں کر سکتے تو کیسا؟ تو بولے نہیں، اسلام سے باہر نہیں کر سکے تو اہل سنت سے کر دیتے، پھر اہل سنت سے بھی نہیں کر سکے تو بولتے نہیں انہوں صحابہ کے گستاخ ہیں، ان کے دل میں رازیت چھپی ہوئی۔ واہ واہ واہ۔ میں بولا اس خطر ریزن کیا ہے؟ تو بولے ہم اپنے سے بڑا کسی کو نہیں مان سکتے۔ تو فیضان کہاں رہے گا؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تم اپنے آپ کو اگر سرکار امام حسین کے راستے پہ نہیں چلو گے، اگر بغض آل محمد رکھو گے تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو سنو، حدیث نبوی میں من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرہ۔ اپنی خبر لے لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شہزادہ حضور غوث اعظم